سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے گلگت بلتستان میں شفاف، پرامن اور سیاسی سرگرمیوں سے بھرپور انتخابات کے انعقاد پر علاقے کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے نتائج موصول ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح مظفر آباد اور کوہالہ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت نرسنگ کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ بحری امور کے وزیر نے بڑھتے ہوئے ماحولیاتی دباؤ کے پیش نظر سمندری وسائل کے تحفظ کے لیے فوری اجتماعی اقدامات پر زور دیا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ تجارتی راستوں کی بندش سے افغانستان کے کسانوں کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں سینئر سیاسی رہنما چودھری نثار علی خان کی رہائش گاہ کا دورہ کیا۔ وزیراعظم نے چودھری نثار علی خان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کی۔ شہباز شریف نے اس موقع پر چودھری نثار علی خان کی خیریت بھی دریافت کی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر منعقدہ انتخابات کے نتائج کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں شفاف، پرامن اور سیاسی سرگرمیوں سے بھرپور الیکشن کے انعقاد پر علاقے کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان الیکشن میں اکثریتی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے، جس پر انہوں نے پارٹی قیادت کو مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدواروں کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اچھا مقابلہ کیا۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کی ٹیم کی بھرپور محنت کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے دیگر تمام کامیاب امیدواروں کو بھی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور شرکت پر گلگت بلتستان کے عوام بھی خصوصی تحسین کے لائق ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پرامن، شفاف الیکشن اور سیاسی سرگرمیاں جمہوریت کا حسن ہیں۔ انہوں نے شفاف اور غیر جانبدار الیکشن یقینی بنانے پر الیکشن کمیشن کی تعریف کی۔ شہباز شریف نے انتخابات کے دوران امن برقرار رکھنے میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو بھی سراہا۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح مظفر آباد اور کوہالہ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ مظفر آباد میں تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے کوہالہ پل پر ٹریفک کی روانی معمول کے مطابق جاری ہے۔ اس کے علاوہ کوہالہ میں تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں اور تجارتی مراکز بھی کھلے ہیں۔ آزاد کشمیر کے شہر راولاکوٹ میں بھی معمولاتی زندگی رواں دواں ہے۔ گزشتہ شام کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر نے راولاکوٹ میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی مذموم کوشش کی، تاہم ان عناصر کو منتشر کر کے امن و امان بحال کر دیا گیا ہے۔ راولاکوٹ میں تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کی جان و مال کے تحفظ اور ریاستی رٹ کو یقینی بنا رہے ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ تمام مسائل اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات ہی سب سے مؤثر راستہ ہیں۔ انہوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد جموں کشمیر حکومت نے معاملات کے پرامن اور باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے حل کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے کمبائنڈ ملٹری ہسپتال راولاکوٹ پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی افسوسناک اور ناقابل قبول قرار دیا۔ طاہر اشرفی نے کہا کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیغام پاکستان ایک متفقہ قومی دستاویز ہے جو امن، رواداری اور اتحاد کو فروغ دیتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی امن کمیٹی ملک بھر میں ہم آہنگی اور استحکام کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو معیاری طبی سہولتوں کی فراہمی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے شعبے میں نرسنگ ڈپارٹمنٹ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ حکومت جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نرسنگ شعبے کی بہتری کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے نرسنگ کے شعبے میں بہتر نظم و نسق کو یقینی بنانے کے لیے ایک قانون متعارف کرایا ہے، جسے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد صدر کے دفتر بھجوا دیا گیا ہے۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے بڑھتے ہوئے ماحولیاتی دباؤ کے پیش نظر سمندری وسائل کے تحفظ کے لیے فوری اجتماعی اقدامات پر زور دیا ہے۔ وفاقی وزیر نے سمندروں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں ساحلی تحفظ کی کوششوں میں توسیع کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا کہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی جانب سے ہفتہ وار صفائی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کا مقصد سمندروں کو کچرے سے پاک کرنا اور بندرگاہ کی تجارتی سرگرمیوں کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساحلی علاقوں کے متاثرہ حصوں کی بحالی اور سمندری حیاتیاتی تنوع کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام جاری ہے۔ جنید چودھری نے کہا کہ ساحلی جنگلات کی بحالی ملک کی ساحلی استحکام کی حکمت عملی کا مرکزی حصہ ہے، کیونکہ ایسے جنگلات کاربن کے قدرتی ذخائر، طوفانوں کے خلاف حفاظتی رکاوٹ اور مچھلیوں کی افزائش کے لیے محفوظ ماحول فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بہتر ڈیٹا شیئرنگ اور سمندری جدت پر مبنی شراکت داریوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ ہماری ساحلی معیشت کا مستقبل سمندری حیاتیاتی نظام کے تحفظ اور بحالی سے وابستہ ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے کہا ہے کہ اس پروگرام کے تحت ادائیگیوں کو رواں سال جولائی سے براہ راست ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے منتقل کیا جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 80 لاکھ سے زائد خواتین کو مفت موبائل سمز فراہم کی جا چکی ہیں۔ چیئرپرسن نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شفافیت اور احتساب اولین ترجیحات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دوبارہ تصدیق کا نظام بھی متعارف کرایا گیا ہے تاکہ صرف مستحق افراد ہی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ روبینہ خالد نے کہا کہ دنیا کے کئی ممالک نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سراہا ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کفالت پروگرام سے 1 کروڑ سے زائد خاندان مستفید ہو رہے ہیں، جبکہ بے نظیر تعلیمی وظائف کے تحت 1 کروڑ 20 لاکھ بچوں کو وظائف دیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل افریدی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت پشاور میں آغا خان ہسپتال کے قیام کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے آج پشاور میں آغا خان معاشی ترقیاتی فنڈ کے چیئرمین سلطان علی علانہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو بہتر طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ہسپتال کے قیام کے عمل کو تیز رفتار بنیادوں پر آگے بڑھایا جائے گا۔ دونوں جانب سے منصوبے کے لیے مشترکہ ٹیمیں تشکیل دینے اور پشاور میں آغا خان ہسپتال کے قیام کے امکانات کا جائزہ لینے پر اتفاق کیا گیا۔ سکھوں کے روحانی پیشوا گرو ارجن دیو کی برسی کے حوالے سے مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتری واہکا بارڈر کے راستے بدھ کو پاکستان آئیں گے۔ سکھ یاتری اپنے دورے کے دوران متعدد گردواروں کی زیارت کریں گے، جن میں گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب، فاروق آباد میں سچا سودا حسن ابدال میں پنجا صاحب، نارووال میں دربار صاحب کرتارپور اور ایمن آباد گجرانوالہ میں روہڑی صاحب شامل ہیں۔ اس سلسلے میں مرکزی تقریب رواں ماہ کی 16 تاریخ کو گردوارہ ڈیرا صاحب لاہور میں ہوگی۔ سکھ یاتری اس ماہ کی 19 تاریخ کو بھارت واپس روانہ ہوں گے۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی راستوں کی بندش سے افغانستان کے کسانوں کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے اور ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ طالبان رجیم کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے باعث ٹماٹر، پیاز، تازہ پھل اور سبزیوں کی قیمتیں شدید متاثر ہوئی ہیں۔ افغانستان سے تجارتی سرگرمیاں طالبان رجیم کی جانب سے مختلف دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کی بنیاد پر معطل ہیں اور ان کی غلط اور امن دشمن پالیسیوں کے باعث کسان اور کاشتکار پریشان حال ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستانی منڈیوں تک رسائی محدود ہونے سے افغان برآمدات بری طرح متاثر ہوئی ہیں اور زرعی شعبہ بحران کا شکار ہے۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی کے باعث سرحد کی بندش سے افغان شہری افغان طالبان کی انتہا پسندانہ پالیسیوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر سمندروں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک دستاویزی پروگرام نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ میدانی اضلاع میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد 39 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 41، کراچی 36، پشاور 40، کوئٹہ 32، گلگت 31، مری 26، مظفر آباد 34، جبکہ سری نگر 28، جموں 41 اور لیہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔
وزیر اعظم نے گلگت بلتستان میں شفاف، پرامن اور سیاسی سرگرمیوں سے بھرپور انتخابات کے انعقاد پر علاقے کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے نتائج موصول ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح مظفر آباد اور کوہالہ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت نرسنگ کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ بحری امور کے وزیر نے بڑھتے ہوئے ماحولیاتی دباؤ کے پیش نظر سمندری وسائل کے تحفظ کے لیے فوری اجتماعی اقدامات پر زور دیا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ تجارتی راستوں کی بندش سے افغانستان کے کسانوں کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔